بزنس ہو جس میں جلدی سے فائدہ ہو اور آگے یہی نا، کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ اچھا، بزنس کے ساتھ ساتھ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بزنس ایسا ہو جو نقصان کے چانسز کم ہو، فائدے کے چانسز زیادہ ہو۔ جی حضرت، فائدہ ہو، نقصان کم یا بالکل نہ ہو۔ ظاہر ہے تجارت ہے تو نقصان کے چانسز ہوں گے، تجارت ہے تو گھاٹے کا بھی کچھ نہ کچھ امکان ہوگا، تجارت ہے تو خسارے کا بھی کچھ نہ کچھ امکان ہوگا، لیکن پھر بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ خسارے کے امکانات بہت کم ہیں۔ وہ مرد ہو یا خواتین، سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی بزنس کریں اس میں گھاٹا نہیں ہونا چاہیے، اس میں خسارہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں لاس نہیں ہونا چاہیے، صرف پروفٹ۔ اچھا، وہ لوگ جنہوں نے بزنس اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں پائی، جن کے آباء و اجداد کا کاروبار بڑا ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ان کے لیے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اس بزنس کو، اس تجارت کو چونکہ تمہیں برقرار رکھنا ہے یا آگے رکھنا ہے۔ اگر وہیں کے وہیں سامان لے گئے، جب بھی کوئی بات نہیں، زندگی تو کٹی رہی۔ لیکن اگر لاس ہونے لگتا ہے، خسارہ ہونے لگتا ہے، گھاٹا ہونے لگتا ہے، تب پھر ہم اندر سے لرزنے لگتے ہیں۔ بزنس کتنا بھی بڑا ہو، لیکن جب یہ معلوم ہو کہ سال کے بعد جب پورے سال کا حساب ہوا تو کتنے لاکھ کا گھاٹا، یہ تجارت کرنے والا کتنا ہی بڑا آدمی ہو لیکن اندر سے لرز جائے، اس کے وجود میں زلزلہ آ جائے، اس کا باطن کام اٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ تجارت فائدے والی، ہر انسان چاہتا ہے کہ بزنس فائدے والی، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کاروبار ترقی والا ہو، اس میں پیچھے نہ آئے بلکہ آگے بڑھے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، اور ہم اسی کشمکش میں، اسی کوشش و کاوش میں، اسی جد و جہد میں اپنے دن کو شام کرتے ہیں، شام کو رات کرتے ہیں، پھر صبح نکالتے ہیں، پھر شام کرتے ہیں، جی جی جی، بے شک۔ ہماری زندگی پوری گزر جاتی ہے اس کشمکش میں کہ چلیے اگر بڑھاپے میں بھی ہم نے ایک کاروبار کھڑا کر لیا تو کم سے کم بچے کو اس کا فائدہ اٹھائے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے جس کاروبار کو بار بار اتنی محنت سے کھڑا کیا ہے، جس بزنس کو اتنی مشکل سے اسٹیبلش کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس کو کھوتے، ہمارے بچوں کا اس میں لاس ہو جائے، ہمارے بچوں کا اس میں خسارہ ہو جائے۔ ہم اس فکر سے الگ ہٹ کر صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم کے لیے کچھ کر جائیں، ایسا کر جائیں کہ پھر وہ چلاتا رہے اور اپنا پیٹ پالتے رہے۔ یہی انسان کی فکر ہے۔ لیکن یہ بات ہے دنیاوی بزنس۔ آپ کہیں بھی کوئی بھی بزنس والا ہو، آپ اس سے پوچھئے کوئی ایسا بزنس بتاؤ جس میں گھاٹے کا کوئی چانس نہ، خسارے کا کوئی امکان نہ، لاس کا کوئی چانسز نہ، وہ کہے گا زمین خرید لی۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں زمین خرید کے ڈال دیجیے، فائدہ ہی نہیں۔ محترم ایسا ہوا ہے جی، ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کب سے اس کا ایک وقت، آج کل اس پر اچھال آیا، کبھی ایسا تھا گولی، ایسا تھا، بے شک۔ تو یہ وقتی چیز ہوئی، لیکن ہم اور آپ دنیا کے لیے اتنا سوچتے ہیں، دنیا کے لیے اتنا فکر مند رہتے ہیں، دنیا کے لیے اتنی تشویش میں رہتے ہیں، دنیا کے لیے اتنا غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھولے ہوئے ہیں، نمازیں پنجگانا بھولے ہوئے ہیں، روزے بھولے ہوئے ہیں، ہمیں زکوٰۃ یاد نہیں، ہمیں روزوں کے مسائل یاد نہیں، ہمیں نماز کے مسائل یاد نہیں، لیکن ہمیں تجارت چاہیے، ہمیں بزنس چاہیے، ہمیں کاروبار چاہیے، اور وہ بھی ایسا کہ جس میں گھاٹا نہ ہو۔ ارے مسلمانوں، تم بھول گئے، تمہیں دنیا کے کاروبار میں اتنا مست ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ رب نے تمہیں ایک کاروبار دیا ہے، رب نے تمہیں ایک تجارت دی ہے، رب نے تمہیں ایک بزنس دی ہے، ایسی بزنس، ایسا کاروبار، ایسی تجارت جس میں گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے حضرت یہ کیا؟ ایسا کوئی بزنس؟ ہاں، ایسا بزنس جس میں گھاٹے کا چانس ہی نہیں ہوتا، جس میں لاس کا کوئی چانس نہیں، جس میں خسارے کے امکانات ہی نہیں ہیں۔ اور یہ بات کسی انسان
بات میں نہیں کی ہے کہ اس میں خسارے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ بات کسی تجارت کرنے والے نے نہیں کہی ہے کہ اس بزنس میں لاس کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ بات کسی کاروباری نے نہیں کہی ہے, بلکہ یہ بات اس نے کی ہے جو کہہ دے وہ ہو کر رہتا ہے. رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, وہ لوگ جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں, یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جن کی تجارت میں کبھی بھی گھاٹا ہوا نہیں. یہ کون سی تجارت ہے؟ سبحان اللہ, بے شک. یہ رب فرمانا ہے کبھی گھاٹا. واہ 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 واہ. ہم نے اس تجارت کو چھوڑا ہے, اس لیے در بدر کی کھا. آج ہمارے مقدر در بدر کی ٹھوکریں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اسی تجارت کو چھوڑا. قرآن نے کیا کہا؟ بے شک وہ لوگ جو قرآن کی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا, کھل کر بھی چھپ کر, وہ اپنے رب سے امید رکھتے ہیں ایک ایسی تجارت کی جس تجارت میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں. اب آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو حافظ لوگ ہوتے ہیں, جو زیادہ تلاوت کرتے ہیں, انہی کے پاس دولت نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں انہی کو سب سے زیادہ, ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ان کا صرف ایک ہی کام ہے, بس ان کے پاس دولت نہیں ہوگی, یہ معاشرے کا پسماندہ طبقہ ہوگا, یہ معاشرے کا کچلا طبقہ ہوگا. نہیں, یہ ہماری فکر کی. اس لیے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے, جو قرآن کی تلاوت کرنے کا عادی ہوتا ہے, جو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے, کبھی بھی بے فائدہ نہیں رہ سکتا, اس کا کبھی بھی خسارہ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن نے کہا, اس کا کبھی بھی گھاٹا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے وہ آپ کی نظر میں کم دولت مند ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں مفلس ہو سکتا ہے اس کے پاس دولت کم ہو سکتا ہے دنیاوی مال و زر کے اعتبار سے وہ آپ سے پسماندہ ہو, لیکن وہ کبھی بھی آپ سے کمتر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اغنى الناس حملۃ القرآن. کیا فرمایا؟ اغنى الناس حملۃ القرآن. لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار حفاظ قرآن ہیں. یہاں ماشاءاللہ قرائے کرام کا بھی مجمع ہے. ایک حدیث پاک بہت مشہور ہے قاریوں کی دنیا میں, من لم یتغنى بالقرآن فلیس منہ. جو قرآن کو انغام کے ساتھ نہ پڑھے, خوش آوازی اور الہام کے ساتھ نہ پڑھے, وہ ہمارے راستے پر نہیں. اس کا یہ مطلب بہت مشہور ہے, لیکن اس حدیث کا اور ایک وہ مطلب وہی ہے جو ابھی میں نے روایت پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تو بتا دیا, یہ ہدایت فرما دی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنا والا, لوگوں میں سب سے زیادہ دولت مند وہ ہے جو حافظ قرآن. یہ حافظ قرآن بیٹھے ہیں, جو حافظ قرآن ہے وہ دولت مند. اب سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے حافظ قرآن کو مفلس سمجھنا شروع کر دیا, ہم نے بے زر سمجھنا شروع کر دیا, ہم نے بے مال سمجھنا شروع کر دیا, ہم نے پسماندہ طبقہ کہنا شروع کر دیا, جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تلاوت کرتے رہتے ہیں کھل کر بھی اور چھپ کر بھی. ان کی تجارت ایسی تجارت ہے کہ اس میں گھاٹا نہیں ہو سکتا, اس کاروبار میں مندی نہیں آ سکتی, اس کاروبار میں خسارہ نہیں ہو سکتا, اس تجارت کو کبھی بھی دیمک نہیں لگ سکتی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حافظ قرآن لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوا کرتا ہے,
سب سے زیادہ خزانہ والا ہوا کرتا ہے، جی، سب بے سے شک۔ زیادہ دولت مند ہوا کرتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ حفاظ پیچھے رہ جاتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ حفاظ کرام نے حافظ کو کر لیا، انہوں نے حفظ کیا، وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، حفظ بھی کر چکے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان میں سنا بھی رہے ہیں، کہیں دوسری جگہ کسی کو پڑھانے کی باری آئی وہ پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن یقین جانیے ابھی حفاظ قرآن نے اپنی قدر نہیں سمجھی ہے۔ اگر جس دن حفاظ قرآن نے اپنی قدر سمجھ لی تو آپ انہیں پسپا نہیں سمجھ سکیں گے۔ ابھی انہوں نے صرف یہ سمجھا ہے کہ ہمارے استاذ نے 30 پارے ہمارے دل میں رکھ لیے ہیں، ہم نے قرآن کے 30 پارے یاد کر لیے ہیں، ہم نے قرآن کے 30 پاروں کو ذہن نشین کر لیا ہے۔ نہیں محترم حضرات، ارے یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے امت کو دینے کے بعد ارشاد فرمایا ہے، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن پا کر بھی اپنے آپ کو دولت مند نہ سمجھے، جو قرآن پا کر بھی غنی نہ ہو جائے، جو قرآن پا کر بھی مالدار نہ بنے، وہ سمجھ لو کہ ہمارے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ جب رب نے تجھے قرآن جیسی طاقت دے دی تو دنیا کا سب سے مالدار تو بے شک بے شک بے شک، سبحان تیرے اللہ، سینے میں دولت قرآن ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم اشرف، مدرسہ چشتیہ فیضان اشرف، سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کیسے کمزور ہو سکتے ہیں؟ ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، حضرت عمر ابن خطاب کا دور تھا۔ اب دور فاروقی کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، آپ سب جانتے ہیں کیسا دور تھا، اسلام کی شان و شوکت کا جو غلبہ اس وقت وہ پھر دوبارہ تاریخ نہیں ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت نعمان ابن حارث ایک صحابی ہیں، یہ بھی ان کو مکے کا گورنر بنا کے بھیجا۔ کچھ دن گزر گئے تو حضرت فاروق اعظم حج کے لیے جب آنے لگے تو حضرت نافع کو خط لکھ کر بھیجا کہ میں حج کو آ رہا ہوں، اب تم مجھ سے ملاقات کر لو تاکہ کچھ ضروری پیغامات تم تک مجھ کو اپنی بات سنا۔ صحابی رسول نے فاروق اعظم کا حکم نامہ جیسے ہی سنا چل دیا۔ اب جب پہنچے حضرت فاروق اعظم سے ملاقات کی، ایک جگہ پہنچ کر اسفان نام ہے اس جگہ کا، تو ملاقات کے فوراً بعد حضرت فاروق اعظم نے پوچھا، نافع تم تو یہاں چلے آئے، میں نے تمہیں مکہ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، یہ بتاؤ وہاں کس کو اپنا خلیفہ بنا کے آئے؟ آرام سے دیکھیے سمجھتے چلیے، حدیث کو بھی سمجھیے اور مفہوم بھی سمجھیے۔ ذمہ دار بلایا حضرت فاروق اعظم ہی نے ہے، لیکن ملاقات میں سب سے پہلے سوال یہ ہوا کہ وہاں خلیفہ کس کو بنا کر آئے؟ ذمہ داری تمہاری تھی، ایسا نہیں کہ چلے آئے چھوڑ، ذمہ داری تمہاری تھی کہ تم نے خلیفہ کسے بنایا؟ اب حضرت نافع دستبستہ عرض کرتے ہیں کہ وہاں میں ابن ابزا کا خلیفہ بنا کے آیا، حضرت عبد الرحمن ابن ابزا۔ حضرت فاروق اعظم پوچھتے ہیں من ابن ابزا، یہ ابن ابزا کون ہے؟ کہا مولا لنا، یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ مفلر والی بھیا بات کر رہے ہیں، بولو کون ہے؟ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت فاروق اعظم حضرت نافع سے کہتے ہیں، نافع تم نے ایک غلام کو خلیفہ بنا دیا، تم نے ایک غلام کو خلیفہ بنا دیا۔ حضرت نافع نہیں کہتے ہیں غلام نہیں۔ جب فاروق اعظم نے یہ پوچھا کہ تم نے ایک غلام کو خلیفہ بنا دیا تو فرماتے ہیں ہاں، آپ کو معلوم نہیں ہے
وہ قرآن کا حافظ ہے. کیا ہے؟ قرآن کا حافظ ہے. اس لیے میں نے اسے اپنی جگہ خلیفہ بنا کر آیا ہوں. جو گورنر کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ وہ قرآن کا حافظ ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں اچھا تب سے. اب آپ دیکھیں اس حدیث کو ایک منٹ پھر سے. فاروق اعظم پوچھتے ہیں کس کو خلیفہ بنایا؟ یعنی جب تم گورنر نہیں رہو گے، جب صوبے کا گورنر ہی نہیں ہے تو صوبے میں تو انتشار ہوگا، صوبے میں فساد ہوگا، حالات میں افراتفری ہوگی، اوپر نیچے ہونے لگیں گے. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ فاروق اعظم نے یہ بات کیوں کہی کہ تم ایک غلام کو گورنر بنا کر آ گئے؟ یہ بات کیوں کہی کہ تم ایک غلام کو خلیفہ بنا کر آ گئے؟ یہ بات اس لیے کہی کہ جو حکومت چلا رہا ہے وہ حکومت کے نظام کو سمجھتا ہے، جو ملک چلا رہا ہے وہ ملک کے سسٹم کو سمجھتا ہے، لوگوں کی ذہنیت کو سمجھتا ہے. جو یہ مدرسہ چلا رہا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ مدرسہ چلانے کے لیے خالی صلاحیت ہی نہیں بلکہ کچھ روب بھی بچوں کے ہونا ضروری ہے، ورنہ مدرسہ نہیں چل سکے گا. جو ملک چلا رہا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ صرف ایک اچھا اور معزز آدمی ہی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ روب بھی ہونا چاہیے، کچھ دبدبا بھی ہونا چاہیے، لوگوں کے دل میں اس کا کچھ خوف ہونا چاہیے، اس کی حشمت ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی بزرگی ہونی چاہیے. فاروق اعظم کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ اے حافظ تم نے ایک غلام کو ان لوگوں پر خلیفہ بنا دیا. ارے وہ مکہ جہاں لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ مکہ جہاں ہزاروں کا مجمع ہوگا، وہ مکہ جہاں لوگ آنا اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں، وہ مکہ جہاں کے لوگ خود اپنے آپ مخلوق بنے ہوئے ہیں، وہ کسی غلام کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ وہ کسی غلام کو کیسے خاطر میں لا سکتے ہیں؟ وہ کسی غلام کی حشمت اپنے دل میں کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ وہ کسی غلام کی توقیر کیسے کر سکتے ہیں؟ عالم جو ہوگا وہ احکام جاری کرے گا اور غلام لوگ نہیں مانیں گے، وہ اپنے احکام نافذ تو کرے گا لیکن عوام نہیں مانے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ ماحول میں فساد ہوگا، ماحول میں انتشار ہوگا، حالات میں افراتفری ہوگی. یہ بات ہو جائے گی اس لیے کہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں قدر نہیں ہوگی. اس لیے یہ ہونا ممکن ہے کہ لوگ وہاں کی اس کی بات نہ مانیں. بات جب مانی جاتی ہے جب کسی کا روب ہو، جب کسی کا خوف ہو، جب کسی کی حشمت ہو، جب کسی کے لیے ہمارے دل میں وقار ہو. لیکن جب اس غلام کا وقار ہی نہیں ہے، اہل مکہ کے دل میں، اہل مکہ، اہل عرب جو غلاموں کو جانوروں سے بھی کم اہمیت دیتے ہیں، وہ کیسے اس غلام کی بات مان سکتے ہیں؟ نافع نے انہیں جواب دیا تھا کہ اے عمر بن خطاب، اے فاروق اعظم، اے امیر المومنین، آپ کی سوچ بالکل صحیح ہے، آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے، لیکن الحمدللہ یہ دور فاروقی ہے، یہ دور اسلام کے زلزلے کا دور ہے، یہ دور اسلام کی حشمت کا دور ہے. اہل مکہ نے اس کا غلام ہونا نہیں دیکھا ہے. وہ غلام ضرور ہے لیکن چونکہ اس نے قرآن یاد کیا ہے، وہ غلام ضرور ہے لیکن چونکہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، وہ غلام ضرور ہے لیکن چونکہ وہ قرآن پڑھا کرتا ہے. اس لیے اہل مکہ کے دلوں میں اس کے لیے وقار ہے، اہل مکہ کے دل اس کے لیے بچھے ہوئے ہیں. جب وہ کوئی حکم جاری کرتا ہے تو اہل مکہ دل نہیں اپنے سر بھی اس کے حکم کے آگے جھکا دیتا ہے. اس لیے وہ مستحق سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضور سید واقف اشرف صاحب قبلہ، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، جشن دستار بندی. بس اب یہاں ایک جملہ دل پر جی حضرت ہو جائے گا. جی جی جب تک آپ نے حفاظ کا ویسا احترام کیا تھا اس دور تک آپ تھے. جی جی آپ اب آپ نے حفاظ کا احترام ویسا کر دیا تھا. وہ دور فاروقی تھا. آج آپ جس حال میں جی رہے ہیں آپ جانتے ہیں. جی میں بھی جانتا ہوں. ہم نے اس کتاب کو نہیں سمجھا جس کتاب کے ذریعے، جس کتاب کو دے کر کہا گیا تھا دولت بہت بڑی بڑی. ہم نے اسی کو بے قدر سمجھا.
کے پڑھنے والوں کو اعتراض ہے۔ یہ فرق ہے اس دور میں اور آج کے دور میں۔ تو حافظ قرآن جی حضرت حفظ قرآن کی برکت سے اپنا خوف، اپنی حشمت، اپنا وقار مسلمانوں کے دل میں رکھے۔ جی حضرت یہ ہوتا ہے حافظ قرآن۔ اچھا آئیے پھر آیت کی طرف آتے ہیں۔ علماء کرام بھی موجود ہیں۔ آیت کیا ہے؟ ان الذین یتلون کتاب، ہو سکتا ہے آپ سے تھوڑا اوپر جائے، گھبرائیے میں کوشش کروں گا سمجھانے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ جی بے شک جی حضرت وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جی اور اس پر قائم اور نماز قائم کی، رہے اور زکوٰۃ و صدقات دی۔ جی 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 حضرت اب دیکھیے آیت کیا ہے، غور سے سنیے۔ آپ بھی اردو جانتے ہیں، اردو بولتے ہیں، جی حضرت کوئی ایسا تو نہیں کہ میں اردو میں ترجمہ نہیں، کروں، ہماری سنیے مادری الفاظ زبان میں ہے، کہاں فرق آ رہا ہے۔ ہندی بھی بولتا بے ہوں، شک وہ لوگ مادری اللہ زبان ہے، کی کتاب کی تلاوت ہندی بھی کرتے بولتے ہیں ہم اور نماز قائم کی، جی زکوٰۃ دی۔ جی حضرت زکات دی آ رہا ہے فرق سمجھ؟ تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کی۔ جی سب اہل زبان میں کوئی فرق سمجھانا نہیں پڑتا۔ نہیں جی ایک ہے یہ کام کرتے ہیں اور ایک ہے یہ کام کیا، کوئی فرق ہے دونوں؟ جی ہے نہیں فرق ہے؟ اچھی بات بتائیں ذرا، کوئی فرق ہے یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام کیا؟ نہیں کوئی الٹا بھی پڑ جاؤں ہے فرق؟ کیا فرق ہے؟ کرتے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ کیا؟ یعنی ایسا نہیں کہ ایک بار کیا، کسی نے ایک بار کچھ کر لیا تو کیا، جیسے حج کیا، حج اور نماز ابھی نہیں کیا ایسا نہیں کہ ایک ہی بار پڑھی نماز۔ جی حضرت ارے اگر جمعے کے دن بھی پڑھتے ہو تو 8 دن میں ایک بار پڑھو گے، مہینے میں 4 بار تو پڑھو گے نا، تو پڑھتے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ 3 بار پڑھنا کیوں نہیں؟ ہے نماز پڑھتے ہیں اور حج کیا، اس لیے کہ ہر زندگی میں ایک ہی بات پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں مستقبل ہے جو پڑھتے ہیں تو جو کام بار بار کرتے رہتے ہیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، یعنی بار بار کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک بار کرنے کے بعد ختم۔ جی حضرت اور ایک کیا ایسا کیا، بس ایک بار کر دیا، یعنی اس کے صادق آنے کے لیے یہ بات کہنے کے لیے کہ یہ کام کیا ہے، ایک بار کر لینا ضرور کافی ہے۔ اب اس کے بعد ہم کریں یا نہ کریں۔ جو ایک بار حج کرایا حاجی تو کہنے لگو گے نا بس، تو اس نے حج کیا ہے حاجی ہو گیا، کیا ہے حج کرتا نہیں ہے، حج کیا ہے۔ یہ اب قرآن ہمارا وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہاں یقیمون الصلاۃ نہیں فرما رہا ہے، حالانکہ اور مقامات پر قرآن میں یقیمون الصلاۃ کہا ہے، جی حضرت کہا اور دوسرے مقامات پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہا ہے، لیکن یہاں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کہہ رہا ہے۔ دوسرے مقام پر موجود ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، لیکن یہاں کہہ رہا ہے أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ قرآن سے ذہن مل رہا ہے، ہمیں سمجھایا نہیں جا رہا ہے کہ مسلمانوں نماز بہترین نماز ایک بہترین عبادت ہے۔ نماز عبادت بدنی ہے، اس میں ہمیں اپنے جسم کو مشقت دینی پڑتی ہے، اور زکوٰۃ صدقہ یہ عبادت مالی ہے، اس میں ہمیں اپنی کمائی ہوئی دولت میں سے نکال کر دینا پڑتا ہے، اس مال جاتا ہے تب بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے جسم کو مشقت ہوتی ہے تب بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جی حضرت قرآن بتا رہا ہے کہ عبادت کوئی سی بھی، لیکن جو عبادتیں رب نے فرض کی ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے۔
ان کے لیے تم پر فرض یہ ہے کہ اس کے وقت پر کما حقہ اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرو۔ زکات فرض ہے، ٹوٹل حساب لگا کے ایمانداری سے دے دو۔ نماز فرض ہے، تمام حقوق کے ساتھ اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھا۔ یہ بھی اعمال صالحہ ہے، لیکن جہاں قرآن کی تلاوت کی بات کرتا ہے وہاں بھی یتیم نافلہ، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ عبادتیں جو دوسری ہیں جو تم پر فرض کی گئی ہیں، ان کے فرض کرنے کا ایک وقت ہے، یہ جس وقت تم پر فرض کی گئی ہیں اسی وقت میں تم ادا کرو گے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی جائے گی، اگر ایک بار ظہر کی نماز پڑھ لی اب دوبارہ نہیں پڑھنا، ایک بار عصر کی نماز پڑھ لی اب دوبارہ نہیں پڑھنا، ایک بار مغرب پڑھ لی اب دوبارہ نہیں پڑھنا، ایک بار جمعہ پڑھ لیا بولو یہ بھی بتانا پڑے گا، ایک بار جمعہ پڑھ لیا اب دوبارہ نہیں پڑھنا پڑے گا، پیچھے والے بولے گا، سب سے پیچھے والے ایک بار جمعہ پڑھ لیا دوبارہ نہیں پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ کہ دن بھر میں جمعہ ایک بار پڑھا، جمعہ پڑھتے نہیں ہیں، جمعہ پڑھتے نہیں ہیں۔ زکات ایک بار دیتی اب دوبارہ واجب نہیں ہونا، دوبارہ فرض نہیں ہونا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب ایک بار دے کر ہم زکات دینے والے ہو گئے۔ اب سمجھو قرآن کی اس آیت کو، قرآن نے کہا اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جنہوں نے نمازیں قائم کی، یعنی نماز اپنے وقت آیا نماز قائم کر دی، ظہر کا وقت آیا نماز پڑھ دی، عصر کا وقت آیا نماز پڑھ دی، مغرب آیا نماز پڑھ دی، عشاء آیا نماز پڑھ دی، سال پورا ہوا صاحب نصاب تھے زکات دے دی، حج فرض کرا حج کر لیا، روزہ فرض کرا روزہ رکھ لیا، یہ ساری عبادتیں اپنے اپنے وقت پر ہوتی۔ یہ ایک بار کرے گا اس لیے کہ ایک بار تم پر فرض کیا گیا ہے۔ سمجھو قرآن کے فلسفے کو، قرآن بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ تو میں نے فرض کیا ہے، یہ تمہیں ایک بار کرنے سے میں تمہیں ثواب دے دوں گا، لیکن قرآن کی تلاوت میں نے نماز کے علاوہ تم پر فرض تو نہیں کی ہے، لیکن پیارو میرے بندو اسے ہلکے میں مت لینا، اس لیے کہ نمازیں قائم کرنا اور زکاتیں دینا یہ رب نے دوسرے اور تیسرے نمبر پر رکھا ہے، پہلے نمبر پر تلاوت قرآن کو رکھا ہے، اور یہ اشارہ کیا ہے کہ تلاوت قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بار کر لی اب حاجی ہو گئے، ایک بار کر لی اب تلاوت قرآن کرنے والے ہو گئے۔ ارے تم اگر اللہ سے ایسی تجارت چاہتے ہو جس میں کبھی کوئی کھاتا نہ ہو، تم دن کو اٹھو تو تلاوت کیا کرو، رات میں سو تو تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ وہ تجارت جس میں کھاتا نہیں ہوتا وہی لوگ رکھتے ہیں جو اٹھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، جن کی صبحوں میں قرآن کا نور ہے، جن کی شاموں میں قرآن کا نور ہے، جن کے سفر میں قرآن کی برکتیں ہیں، جن کے حضر میں قرآن کی روشنیاں ہیں، جو کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے قرآن پڑھ رہے ہیں، ارے جو چلتے پھرتے قرآن پڑھتا ہو سمجھ لو کہ وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب جواب دیا۔ قرآن پڑھتے رہے، تلاوت کی نہیں کرتے رہتے ہیں۔ جی حضرت، اب ان بچوں سے بھی کہوں گا جو حفاظ ہیں وہ صرف رمضان میں، جی حضرت، جی ان بچوں کو بھی مخاطب کروں گا جو حفاظ ہیں وہ صرف رمضان میں انہیں دورہ کرتے ہیں، نہیں حفاظ کسے کہنا ہے؟ حافظ بھی جمع بات جو سچی ہے وہ کہیں نہیں۔ رب نے تمہیں وہ دولت دی ہے کہ اس دولت کا مقابلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اغنى الناس حملا، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار کسی دوسری دولت میں اس دولت کو پیچھے چھوڑ دو، اس سے بڑی کم قسمتی اور حرمت نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ حرمتی کسے کم ہے؟ تو وہ لوگ جو اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، تھوڑا سا دے دے گا اللہ کی تلاوت اچھا دیکھیں یہ جو حفاظ قرآن ہوتا ہے، اچھا بسا اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں آپ ہو گئے اب کیا کریں، ہنسی ہوتا تھی ہلکا سا مسئلہ ہو جائے، یہ تلاوت کرنے والے ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ اس میں گھاٹا نہیں ہوگا۔ نہیں ہو سکتا۔ جی حضرت، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جی حضرت سنا دیجیے۔ ایک کتاب ہے تنویر اللمعان لحامل القرآن، جی حضرت، مفتی عتیق الرحمان صاحب فرنگی پڑھیے کبھی۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اس میں
हाफिज कुरान की गफलत। جی वो حضرت कहते हैं हाफिज कुरान फारिग हुआ मदरसे से, हाफिज था लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। एक दिन कश्ती से सफर करके समंदर पार कर रहा था। समंदर में तूफान आया, कश्ती टूट गई, तख्ते तख्ते बिखर गए। جی حضرت जिसके दिल में जो तख्ता आया वो अपना ले गया। अच्छे खासे लोग डूब गए। अब हाफिज कुरान ने जिस तख्ते को पकड़ा था वो तख्ता आहिस्ता आहिस्ता एक टापू से जा निकला, एक जजीरे से जा निकला। अब जब वहां पहुंचा तो वहां رکھ چھوٹے رکھ لے اسے एक गोशे में उसने देखा उस टापू के एक कोने पर رکھ خالی نہ ہو سو کا ہوا एक खूबसूरत दोशीदा बैठी हुई, एक लड़की बैठी हुई। सुने ख्वातीन भी सुने। वो हैरान हो जाता है कि यहाँ दूर दूर तक पानी کیا دیا گیا انہوں نے कहाँ से आ गई। वो दूर पास जाकर पूछता है कि बेटा ये बताओ क्या मामला है यहाँ, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो जब दूर दूर तक यहाँ पानी ही पानी है, तुम्हारे खाने का इंतजाम, तुम्हारे पीने का इंतजाम, तुम्हारे रहने का इंतजाम, सहने का इंतजाम क्या है, باریک نمبر لن جا رہے ہیں और तुम यहाँ कैसे पहुंची। वो बताते हैं कि मैं फला मुल्क के बादशाह की बेटी थी, फला मुल्क के बादशाह की बेटी थी। بیٹی تھی اور دن ہوئے कहा फिर यहाँ कैसे, कहा इस समंदर के टापू पर जिन शयातीन रहते हैं, جی جن شیاطین उनमें एक बहुत बड़ा देव है। جی دو کچھ کرنا एक दिन मैं जा रही थी समंदर में, دیو सफर कर रही थी अपने खादिमों अपने गुलामों के साथ। अब देखिए बादशाह की गाहो अशमत देखिए, मैं जा रही थी, میرا वो देव गया और उसने मुझे कश्ती से उठाया और लेकर चला आया। अब दुनिया में जिस मुल्क का जो बादशाह होता है उस मुल्क में बादशाह से ज्यादा मालदार तो कोई नहीं है, کیمرہ فٹ رہے گا नहीं है ना, क्या है नहीं। कहा ये लेकर मुझे यहाँ चला आया, फिर पता नहीं मुझे वहां क्या होता। यहाँ मैं आ جی गया حضرت آواز और इसने मुझे लाकर यहाँ रखा ماحول है। بگڑتی ہے ہماری ہوتی ہے سب سے زیادہ ماحول میرا بگڑتا ہے کیمرہ ٹھنڈا میرا اور اپنی حوث پوری کرتا ہے اور جو کچھ میرے کھانے کا ہفتہ بھر کا ہے وہ دے کر چلا جاتا ہے۔ شاگرد ہے تمہارا خاص شاگرد ہے اب یہ حافظ القرآن یہ کا شاگرد شاگرد ہے ہے۔ یہ تو خریداری سے میں تو بہت ڈروں تم جو یہ پوری کہانی بتا رہی ہو وہ تو بعد میں سنوں گا کہ کہانی کیا تھی، کون سے ملک کا بادشاہ تھا، کون سا بادشاہ ایسے تھا، دیکھ رہی تھی لیکن یہ بتاؤ کہ آج تمہارے پاس کچھ کھانے ویڈیو کا میں آ گئی تھی دیکھ لیو تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ وہ کھانے کے لیے دے کے چلا جاتا ہے، آج تک تمہارے پاس کچھ کھانے کا بھی نہیں۔ تو وہ شہزادی کہتی ہے کہ ہاں آج یہی افسوس ہے کہ تم ایسے دن پہنچے ہو درخت کہ آج شام کو اس کے آنے کا دن ہے۔ میری ساری خوراک میری ساری غذا ختم ہو چکی ہے۔ بیٹھو رہو ارے میرا ویڈیو کا ماحول بگڑے گا بھلے آدمی